نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ وظائف ٹیوب کے پیارے سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو صحت اور سلامتی کے ساتھ ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام تکلیفوں کو، بیماریوں کو، الجھنوں کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما کر آپ کے رزق حلال، کاروبار اور ملازمت میں خوب برکت عطا فرمائے، آمین۔ پیارے سامعین و ناظرین، رمضان المبارک کا بابرکت اور مبارک مہینہ جاری و ساری ہے، اور رمضان المبارک کی مبارک گھڑیاں، مبارک دن، مبارک راتیں، مبارک سحریاں اور مبارک افطاریاں اللہ تبارک و تعالی تمام حضرات کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ یہ اتنا مبارک مہینہ ہے کہ اس مہینے میں ہر چیز کا اجر و ثواب ڈبل ٹرپل دگنا چگنا ہو جاتا ہے۔ نفل پڑھیں گے تو فرضوں کے برابر، فرض پڑھیں گے تو 70 فرضوں کے برابر۔ تو اس حساب سے آپ جو چیز بھی اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، اللہ تبارک و تعالی دگنا چگنا اس کا آپ کو بدلہ عطا فرمائیں گے۔ سامعین و ناظرین، آج میں جس موضوع کے اوپر ویڈیو بنا کر آپ کی خدمت پیش کرنے لگا ہوں، بہت سارے احباب پوچھتے رہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے، ہماری جاب نہیں ہے، ہمارے گھر میں غربت ہے، مفلسی ہے، اس کے لیے کوئی عمل، کوئی وظیفہ بتلائیں۔ آج میں آپ کو ایک عمل بتلانے لگا ہوں۔ یہ عمل پڑھنے کا نہیں ہے، وظیفہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے استقامت کے ساتھ یہ عمل اور یہ طریقہ اختیار کر لیا، اللہ رب العزت کی ذات پر مجھے یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے گھر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غربت کو دور کر دیں گے۔ غربت کبھی آپ کی طرف، آپ کے گھر کی طرف نہیں لوٹ سکتی۔ یہ اتنا عجیب پرتاثیر عمل ہے اور طریقہ ہے۔ پیارے سامعین و ناظرین، حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت ہی مجاہدہ اور اللہ رب العزت کی نیک دل خاتون ہوا کرتی تھیں۔ ایک مرتبہ ان کے ہاں کچھ مہمان آ گئے اور گھر میں کھانے پینے کی کوئی چیز بھی موجود نہیں تھی۔ رات ہو گئی، کھانے کا وقت ہو گیا، انہوں نے مصلی ڈالا اور اللہ سے راز و نیاز کا تعلق شروع کر دیا۔ خادمہ بھی گھر میں موجود تھی۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ ایک بندہ دیکھا، کھانے پینے کی کوئی سامان تھا، روٹیاں تھیں، چیزیں تھیں۔ کہا کہ یہ رابعہ بصری کے لیے ہم لائے ہیں، یہ قبول کر لیں۔ خادمہ نے آ کر بتایا کہ یہ بندہ روٹیاں اور چیزیں دے کر گیا۔ تو رابعہ بصری نے پوچھا، دیکھو روٹیاں کتنی ہیں؟ تو اس خادمہ نے گنی اور کہا یہ 9 روٹیاں ہیں۔ کہا یہ واپس دے دو، یہ ہماری نہیں ہیں، اور اپنی ذکر و عبادت میں مصروف ہو گئی۔ اس کے بعد کچھ دیر کے بعد ایک اور بندہ آیا اور اس طرح کھانا اور روٹیاں پیش کی۔ خادمہ نے دیکھا اور کہا کہ ایک بندہ آیا ہے اور سالن اور روٹیاں اور مختلف چیزیں دی ہیں۔ کہا کہ روٹیاں گنو، یہ کتنی ہیں؟ جب انہوں نے روٹیاں گنی تو وہ 9 تھی۔ کہا کہ 9 روٹیاں۔ کہا یہ واپس کر دو، یہ ہماری نہیں ہیں۔ واپس کر دی۔ کچھ دیر کے بعد پھر دروازے پر دستک ہوئی۔ دیکھا ایک بندہ پھر روٹیاں اور سالن لے کر حاضر ہوا ہے۔ خادمہ نے لیا اور حضرت رابعہ بصری کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی کہ ایک بندہ سالن اور روٹیاں لے کر خدمت میں حاضر ہوا ہے۔ کہا روٹیاں گنو کتنی ہیں؟ روٹیاں گنی تو 9 روٹیاں تھیں۔ کہا یہ ہماری نہیں، یہ واپس کر دو۔ خادمہ بڑی حیران ہوگی۔ خادمہ پریشان بھی تھی کہ گھر میں مہمان ہیں، کھانے کا وقت ہے، اور حضرت رابعہ بصری جو ہے نا اب تیسری مرتبہ آئے ہوئے رزق کو جو ہے نا واپس کر رہی ہیں۔ پوچھ لیا کہ گھر میں مہمان ہیں اور یہ روٹیاں بھی کافی ہیں، میری آپا آپ کیوں واپس کرتی ہے؟ رابعہ بصری نے کہا یاد رکھو، صبح جب میں کھانے کے لیے بیٹھی تھی، ناشتہ کرنے کے لیے بیٹھی تو میرے پاس صرف ایک روٹی تھی، صرف ایک روٹی۔ اتنے میں ایک فقیر نے صدا لگائی اور میں نے وہ روٹی اس فقیر کے حوالے کر دی۔ اللہ رب العزت کا یہ وعدہ ہے، جو اللہ کے راستے میں ایک خرچ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی 10 گنا بڑھا کر اسے لٹاتے ہیں۔ تو میں نے ایک روٹی خرچ کی تھی، یہ 9 روٹیاں کی ہیں، 10 ہونی چاہیے۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے 10 روٹیاں اللہ نے لٹانی تھی، تو یہ 9 کیوں ہیں؟ خادمہ بڑی حیران ہوئی اور اسے چیخ ماری، میری آپا روٹیاں 10 تھی، ایک روٹی میں اپنے لیے رکھ لیتی تھی اور آپ کو 9 بتاتی تھی۔
اگر 10 دی تو پھر لے لو، یہ ہمارا ہی رزق ہے۔ یاد رکھیں رزق دینے والی ذات وہ اللہ کی ذات ہے، یہ مجھے اور آپ کو یقین کامل ہونا چاہیے۔ صبح اٹھنے والے، اڑنے والے، چلنے والے پرندے خالی پیٹ اڑتے ہیں، اور جب شام کو دوڑتے ہیں اپنے اشیانوں میں، گھونسلوں میں، تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، آپ نے ایک عمل کرنا ہے۔ میں بہت سارے لوگوں کو یہ عمل بتلاتا ہوں، لوگ مجھے جواب دیتے ہیں، ہماری ویڈیوز کے کمنٹ سیکشن میں لکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ چیز نہیں اور آپ ہمیں یہ بات کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں اگر آپ کے پاس 2 روٹیاں ہیں، آپ نے ایسا کرنا ہے کہ آدھی روٹی اور کچھ سالن اس روٹی کے اوپر رکھ کر یا کولی میں رکھ کر آپ کے محلے میں کوئی بھی غریب آدمی ہوگا اسے گھر میں دے دیں۔ آپ کے گھر میں روزانہ آپ کے گھر میں 2 چیزیں نکلنی چاہیے۔ نمبر 1 صدقہ نکلنا چاہیے، چاہے پیسوں کا صدقہ ہو، چاہے روٹی کا صدقہ ہو، چاہے سالن کا صدقہ ہو، چاہے گوشت کا صدقہ ہو، کسی بھی چیز کا آپ عادت بنا لیں۔ صبح اٹھیں، سب سے پہلے یہ کام کریں کہ آج میں نے کیا چیز صدقہ کرنی ہے، خوش دلی کے ساتھ خوش ہو کر صبح سے نیت کر لیں کہ میں نے آج یہ اچھا سالن بنانا ہے اور اس میں سے اتنا سالن جو ہے نا صدقہ دینے، اپنے محلے میں فلاں کے گھر میں دے دینا ہے۔ آپ یقین کریں صرف 1 مہینہ یہ عمل کر کے دیکھیں، صرف 1 مہینہ، آپ کے گھر سے جو یہ رزق نکلتا ہے، 1 روٹی نکلتی ہے، کچھ سالن نکلتا ہے، اللہ کی قسم یہ سینکڑوں روٹیاں اور سالن کے سینکڑوں اسباب کو آپ کے گھر میں داخل کرے گا۔ یہ آپ کے گھر سے 1 دانہ چمٹی اٹھا کر لے کے جاتی ہے تو سینکڑوں گندم کے دانے اور اس سے روٹیوں کا بندوبست آپ کے لیے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ جتنی روٹیاں ٹکڑے یہ بچے ہوتے ہیں ان کو چھوٹے 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 پیس کر کے ان کو چمٹیوں کے آگے، چڑیوں کے آگے، پرندوں کے آگے یہ ڈالا کریں، عادت بنا لیں۔ یہ صرف شرطیہ میں کہتا ہوں یہ نوٹ کر لیں۔ اس کے بعد مجھے ہماری ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں لکھیں کہ مولانا صاحب آپ نے جھوٹ بولا تھا، آپ نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا تھا، ہم نے یہ کام کیا، ہمارے رزق میں برکت نہیں ہوئی۔ میں اس کا جواب دار ہوں۔ صرف 1 مہینے کر کے دیکھیں۔ آپ روزانہ، یہ نہیں کہتا ہوں کہ 1000 روپے صدقہ کریں، آپ کے پاس اگر 1 روپے صدقہ کرنے کی طاقت ہے آپ آدھا روپیہ صدقہ کریں، آپ کے پاس 20 روپے صدقہ کرنے کی طاقت ہے آپ 15 روپے صدقہ کریں۔ میں یہ کہتا ہوں آپ کے پاس آدھی روٹی صدقہ کرنے کی گنجائش ہے تو آپ آدھی روٹی صدقہ کریں، سالن صدقہ کریں۔ آپ کے گھر سے ڈیلی کوئی نہ کوئی چیز، چاہے پیسے، چاہے گوشت، چاہے آٹا، چاہے روٹی، چاہے سالن، چاہے کھجوریں، چاہے پھل، چاہے فروٹ، کوئی نہ کوئی چیز اللہ کے نام کی نکلنی چاہیے۔ آپ 1 مہینہ کریں، شرطیہ کریں۔ 1 مہینے کے بعد آپ اپنے رزق کو دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایسے رنگیں گے کہ میں آپ کے وہم و گمان سے بھی باہر ہے۔ آپ یقین کریں کہ منشی ہسپتال لاہور کا جو مالک تھا جس نے یہ بنائی تھی، مشہور انسان تھا، صرف پہلے کاندھے کے اوپر اٹھا کر کپڑے بیچتا تھا، پھر سائیکل پر آیا، پھر ریڑھی پر آیا، پھر دکانوں پر آیا، پھر مارکیٹوں پر آیا، پھر کارخانوں پہ آیا۔ ٹھیک ہے، اس کی شروع سے عادت تھی جتنا کمایا اس میں سے 1%، 2%، 3% اس نے اللہ کے لیے مقرر کر دیے تھے، وہ دیتا تھا۔ اب اس کے پاس اتنا پیسہ آیا کہ اس نے جو پیسے نکالے نا، یہ اسپتال اس نے بنائی تھی، بعد میں یہ پھر بڑی کی ہے اور بڑی بلڈنگیں بنی ہیں۔ یہ وہ بندہ تھا۔ خدا را صدقہ دینے کی عادت ڈالیں اور یہ عمل آج سے شروع کریں اور تاریخ نوٹ کر لیں، اور اچھی سے اچھی چیز اور خوش دلی کے ساتھ، خوش مزاجی کے ساتھ صدقہ کریں۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ غربت اور مفلسی، غریبی ہمیشہ کے لیے آپ کو چھوڑ جائے، آپ کے گھر کو خیر آباد کہہ دے، تو آج سے یہ عمل شروع کر دیں۔ مجھے اجازت دیجیے، 5 وقتی نماز کا اہتمام کیجیے، میرے چینل وظائف ٹیوب کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔